بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ خلیل احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا لیکچر ہے، جس کے اندر ہم یکم نبوی سے 10 نبوی کے واقعات کو پڑھیں گے، جس میں خفیہ تبلیغ، اعلانیہ تبلیغ، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام، دار ارقم، پہلی ہجرت حبشہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، دوسری ہجرت حبشہ، شعب ابی طالب جیسے اہم واقعات کو ہم پڑھیں گے۔ لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال خفیہ تبلیغ کی؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خفیہ تبلیغ کی۔ اگلا سوال ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے کہ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت عثمان، طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور یہ سارے کے سارے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال کی عمر میں سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے کہ سوید بن صامت نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل افراد میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تو ان سب میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے کہ خفیہ تبلیغ کے دوران کل کتنے افراد مسلمان ہوئے؟ خفیہ تبلیغ جو ہے وہ یکم نبوی سے 3 نبوی تک جاری رہی، یعنی 3 سال۔ تو اس دوران 40 افراد مسلمان ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم کس صورت میں آیا؟ جواب ہے کہ سورۃ شعراء میں آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نبوی کو کس مقام سے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا؟ جواب ہے کہ کوہ صفا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ اگلا سوال ہے کہ دعوت اسلام کی وجہ سے کس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا پتھر مارا؟ جواب ہے کہ ابو لہب نے سب سے پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ اگلا سوال ہے کہ ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے کہ ابو لہب کی بیوی کا نام جمیل تھا۔ جمیل دراصل اس کی کنیت تھی اور اصل نام اس کا عربہ تھا، لیکن پبلک سروس کمیشن کے اندر اکثر جمیل کا ہی آپشن ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ کون سی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب ہے کہ جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ جمیل یہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ اگلا سوال ہے کہ اسلام کے نام پر سب سے پہلا خون کس نے بہایا؟ جواب ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلا خون بہایا۔ سوال ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر کس نے چلایا؟ جواب ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلا تیر چلایا، جس سے ایک کافر کا خون بہا۔ اس طرح سب سے پہلا تیر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا اور سب سے پہلا خون بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہایا۔ اگلا سوال ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی تلوار کس نے چلائی؟ جواب ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے سب سے پہلی تلوار چلائی۔
سوال ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید کون ہیں؟ جواب ہے کہ حضرت حارث بن ابی حالہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے مرد شہید ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی خاتون شہیدہ کون ہے؟ جواب ہے کہ حضرت سمیہ سب سے پہلی خاتون شہیدہ ہیں، اور حضرت سمیہ اور حضرت حارث بن ابی حالہ میں سے حضرت سمیہ کی شہادت جو ہے وہ پہلے ہوئی۔ حضرت سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، اور ان کو ابو جہل نے شہید کیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے گھر کو خفیہ تبلیغ کا مرکز بنایا؟ جواب ہے کہ حضرت ارقم مخزومی کے گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کا مرکز بنایا۔ اگلا سوال ہے کہ اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی ہے؟ جواب ہے کہ دار ارقم، جو حضرت ارقم مخزومی کا گھر تھا، وہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے۔ سوال ہے کہ دار ارقم کہاں واقع تھا؟ جواب ہے کہ کوہ صفا پر، کیونکہ یہ جو مکان تھا حضرت ارقم مخزومی کا، یہ دوسری آبادی سے اوجل تھا، انہیں نظر نہیں آتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خفیہ تبلیغ کا مرکز بنایا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ درست جواب ہے کہ مینا میں شق القمر کا واقعہ پیش آیا۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے کل کتنی ہجرتیں کی؟ درست جواب ہے کہ 3 ہجرتیں کی، 2 حبشہ کی طرف اور 1 مدینہ کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ جواب ہے کہ رجب 5 نبوی میں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کا بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے کہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ اور یہ سوال پبلک سروس کمیشن میں کافی دفعہ پوچھا گیا ہے، تو اس کا اصل نام اسہمہ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ نجاشی کا مذہب کیا تھا؟ نجاشی کا مذہب عیسائیت تھا۔ سوال ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کس صحابی کی قیادت میں کی گئی؟ جس جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کی گئی۔ سوال ہے کہ اسلام کی تاریخ میں پہلا ہجرت کرنے والا جوڑا کون سا ہے، یعنی شادی شدہ جوڑا؟ تو درست جواب ہے کہ حضرت عثمان اور رقیہ پہلا جوڑا ہے جس نے اسلام کی تاریخ میں ہجرت کی۔ اگلا سوال ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے افراد شامل تھے؟ تو درست جواب ہے کہ 12 مرد اور 4 خواتین، یعنی ٹوٹل 16 افراد پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے کہ 6 نبوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ تو 6 نبوی میں، اس میں نے دوسری ڈیٹ بھی مینشن کی ہے کہ 616 عیسوی میں، کبھی کبھی صرف اور صرف جو ہے وہ عیسوی تاریخ پوچھی جاتی ہے، تو اس لیے آپ نے دونوں ڈیٹس یاد رکھنی ہیں، 6 نبوی اور 616 عیسوی۔ حضرت عمر نے حضرت حمزہ کے 3 دن بعد جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی تھی؟ تو درست جواب ہے کہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اسلام لانے کی توفیق دے، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی صورت سن کر مسلمان ہوئے؟ یہ سوال بھی پبلک سروس کمیشن میں بہت دفعہ پوچھا گیا ہے، تو حضرت عمر جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ سن کر مسلمان ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ کون سے قاری قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کو قرآن پڑھا رہے تھے؟ درست جواب ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ سوال ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلی اعلانیہ نماز کب پڑھی؟ تو دوست جواب ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے پر سب سے پہلی اعلانیہ نماز پڑھی گئی۔ سوال ہے کہ مسلمانوں نے دوسری ہجرت حبشہ کب کی؟ تو مسلمانوں نے دوسری ہجرت حبشہ 790 میں کی۔ سوال ہے کہ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے افراد شامل تھے؟ جواب ہے کہ 83 مرد اور 18 خواتین دوسری ہجرت حبشہ میں شامل تھے۔ سوال ہے کہ کس صحابی نے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی کی؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ کوشچن ہے۔ تو درست جواب ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ پھر ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کون سی سورت تلاوت کی؟ تو سورت مریم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی۔ اگلا سوال ہے کہ شعب کے کیا معنی ہے؟ تو شعب کے معنی ہے گھاٹی۔ سوال ہے کہ شعب ابی طالب کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو درست جواب ہے کہ محرم 790 میں شعب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ سوال ہے کہ قریش کا معاشرتی بائیکاٹ کتنے سال جاری رہا؟ تو درست جواب ہے کہ 3 سال، یعنی محرم 790 سے لے کے 1090 تک 3 سال تک قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیے رکھا، اور بنو ہاشم جو ہے وہ شعب ابی طالب جو حضرت ابو طالب کی گھاٹی تھی اس کے اندر قید ہو کر رہ گئے۔ اگلا سوال ہے کہ کس شخص کے علاوہ باقی سارا بنو ہاشم خاندان شعب ابی طالب میں محصور تھا؟ تو ابو لہب کے علاوہ باقی سارا کا سارا بنو ہاشم خاندان جو ہے وہ شعب ابی طالب میں محصور تھا۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اس سے پہلے کے 2 لیکچرز اگر آپ نے نہیں ابھی تک سنے تو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ ان دونوں لیکچرز کو بھی سن سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔